لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ محبت رسول کی بات مان کر، عشق رسول کی بات مان کر ہم نے بستر کو چھوڑ دیا، نفس کی بات نہ مانی تو ہمارا عشق سچا رہا، ورنہ ہم تو نفس کے غلام ہوئے، ہم حضور کی غلامی میں کہاں رہے۔ ہم نے تو نفس کی غلامی کی، ہم نے تو نیند سے محبت کی۔ یعنی جب محبتوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے، جب محبتوں میں تقابل ہوتا ہے، تب انسان کی پہچان ہوتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سیدنا صدیق اکبر کے مناقب اور ان کے فضائل پڑھنے سے پہلے میں یہ بات بھی ضرور عرض کر دینا چاہتا ہوں، آج کل گلی محلے کے چھوکرے جن کی زندگی میں نہ نماز ہے نہ عبادت ہے، حتیٰ کہ جن کو غسل اور وضو کے مسائل تک نہیں پتا ہے، وہ لوگ بھی اتنے بدبخت ہو چکے ہیں کہ صحابہ پر انگلیاں وہ اٹھاتے ہیں، جبکہ وہ دیکھیں غور کریں کہ ہم نے حضور سے محبت کیا کی ہے۔ صرف تقریریں، صرف نعرے، صرف گفتگو کسی کے عشق کی دلیل نہیں ہو سکتے جب تک کہ محبتوں میں آپس میں تقابل نہ ہو۔ آئیے آپ کو میں بتاؤں، عام طور پر محبتوں میں 3 محبتیں سب سے اعلیٰ درجے کی ہے۔ اب اگر آپ کی توجہ شامل حال ہے اور میری طرف آپ متوجہ ہیں تو اب ذرا غور کریں، آپ آنے جانے والے آتے جاتے رہیں گے اس لیے کہ راستے میں محفل ہے، تو آپ کسی پہ توجہ کرنے کی بجائے اس طرف توجہ کریں۔ ساری محبتیں سمٹ آتی ہے 3 چیزوں کے اندر۔ ساری محبتوں کو اگر آپ سمیٹنا چاہیں تو وہ 3 چیزوں میں سمٹتی ہے، ایک مال، ایک آل اور ایک جان۔ یہ 3 چیزوں میں ساری محبتیں سمٹ آتی ہیں۔ آدمی سب سے زیادہ اگر کسی سے پیار کرتا ہے تو مال سے، مال سے زیادہ اگر کسی سے پیار کرتا ہے تو آل سے، اور آل سے بھی زیادہ کسی سے پیار کرتا ہے تو جان سے۔ یہ سب سے زیادہ پیاری چیز ہے۔ اب آئیے تینوں کی طرف دیکھیں اور پھر صدیق اکبر کی زندگی کو پڑھیں، صدیق اکبر کی زندگی کا مطالعہ کریں تو تب پتہ چلے گا کہ صدیق اکبر ہے کیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کسی کے بھی متعلق کوئی رائے قائم کرنے سے پہلے ہمیں اس کی زندگی کو پڑھنا پڑے گا، اس کی زندگی کا مطالعہ کرنا پڑے گا، اس کی زندگی پر توجہ کرنی پڑے گی۔ دیکھو انسان سب سے زیادہ کس سے پیار کرتا ہے؟ مال سے، اور مال سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ آل سے، اور آل سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ جان سے۔ اور اللہ اکبر، دیکھیے مال سے کیوں پیار ہے؟ اسی مال کے لیے انسان کسی کو قتل کرتا ہے، اسی مال کے لیے انسان جھوٹ بولتا ہے، اسی مال کے لیے انسان رشوت لیتا ہے، اسی مال کے لیے انسان کسی سے دشمنی کرتا ہے۔ اب یہ بات بتانے کی ضرورت نہیں کہ مال کے لیے انسان کرتا کیا کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اللہ ارشاد فرماتا ہے ہلاک کر دیا تم کو مال کی زیادہ طلبی نے، حتیٰ کہ تم قبر کے گڑھے تک پہنچ گئے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، لیکن مال سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ اولاد سے۔ ثبوت کیا ثبوت ہے؟ مال سے زیادہ پیار اولاد سے۔ ایک بندہ دولت کمایا، سردی دیکھی نہ گرمی دیکھی، نہ بارش نہ صحیح نہ جھوٹ، نہ حلال نہ حرام، خوب مال جمع کیا، اللہ نہ کرے 1000 بار نہ کرے اس کا بچہ بیمار پڑ گیا۔ بچہ بیمار ہوا، ڈاکٹر نے کہا نو گارنٹی، کوئی گارنٹی اس کی نہیں ہے۔ اس وقت ایک انسان کھڑا ہو کے کیا کہتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب میری پوری زندگی کی کمائی لے لیں لیکن میرا بچہ بچا لیں۔ کیا ثابت ہوا؟ کہ مال سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ آل سے۔ تبھی تو آدمی مال جھونک رہا ہے، تبھی تو آدمی مال لگانے کے لیے تیار ہے۔ لیکن اب آل اور جان میں جب تقابل ہوتا ہے، عام حالات میں نہیں پتا چلتا ہے، جب تقابل 2 آمنے سامنے ہو تو آدمی کس کو ترجیح دیتا ہے؟ جان کو۔ مثال کے طور پہ کسی عورت کے شکم میں بچہ ہے، ولادت کا وقت قریب ہے، اللہ نہ کرے کسی ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا یا تو ماں بچے گی یا تو بچہ بچے گا، دونوں میں سے کس ایک کو بچانا ہے، تو بولو اس وقت کیا کہتے ہیں؟ بچہ بچاتے ہیں۔ کس کو بچاتے ہیں؟ ماں کو بچاتے ہیں۔ کس کو بچایا آپ نے؟ جان بچائی، آل نہیں بچائی۔ تو پہلے مال، پھر آل اور پھر جان۔ لیکن اب ایمان اس کا نام ہے کہ آپ نے سب سے زیادہ مال سے پیار کیا، مال سے زیادہ آل سے پیار کیا، آل سے زیادہ جان سے پیار کیا۔ ایمان اس کو کہتے ہیں کہ جان سے زیادہ جب تک نبی سے پیار نہیں کرو گے اس وقت تک
ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ یہ ہے ایمان۔ اب اس کسوٹی پہ صدیق اکبر کو پرکھیں، اس کسوٹی پہ صدیق اکبر کو دیکھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر۔ آئیے پہلی منزل جسے مال کی منزل کہتے، ایک طرف مال دوسری طرف رسول اللہ، کیا ہے؟ جس دن صدیق اکبر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، جس دن صدیق اکبر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، اس دن 40,000 درہم یا دینار انہوں نے اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کر کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، دین کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، سرکار میری طرف سے یہ قبول فرمائے۔ سیدنا صدیق اکبر نے جس دن اسلام قبول کیا، اسی دن صدیق اکبر نے اتنا مال، 40,000 درہم چاندی کے سکے، کوئی معمولی رقم نہیں ہوتی۔ آج کل تو لوگ 5 روپے بھی مسجد میں دینے پہ ماتھے پہ شکن آتا ہے۔ جو صحابہ کا مقدمہ حل کرنے بیٹھے قاضی بن کر، انہوں نے 5 روپے بھی اللہ کے نام پہ کب دیا ہے؟ انہیں حق کیا ہے صحابہ پر گفتگو کرنے کا، اللہ اکبر، ان پر نکتہ چینی کرنے کا؟ صدیق اکبر نے 40,000 درہم اس دن دیے جس دن وہ اسلام قبول کرتے ہیں، اور اس کے بعد اسی پر معاملہ بس نہیں ہو گیا، بلکہ آؤ دیکھو مال کا تقابل جب ہوا دین سے، تو صدیق اکبر نے کیسے ترجیح دی۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے سے تشریف لے جا رہے ہیں، اور کسی کی سسکیوں کی آواز، کسی کی آؤ فگاں کی آواز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں میں آتی ہے۔ کس کی آواز تھی؟ ہاں ایک سیاہ رنگ کا، ایک اللہ اکبر، ایک سیاہ فام غلام کو مکے کی تپتی ہوئی ریت پر کسی بدبخت نے لٹایا تھا، اور اس کے سینے پہ پتھر رکھا تھا، اور پتھر رکھ کر مسلسل اس کو چابک پر چابک مارا جا رہا تھا، اور کہا جا رہا تھا محمد عربی کو چھوڑ دو، محمد عربی کی غلامی سے دور ہو جاؤ، محمد عربی کے دامن کو اپنے ہاتھوں سے چھوڑ دو، اور پھر اپنے پرانے مذہب کی طرف لوٹ آؤ۔ تو وہ سیاہ فام غلام اپنی زبان سے کہہ رہا تھا کہ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے تو کیے جا سکتے ہیں، مگر میرے دل سے مصطفیٰ جان رحمت کی محبت نکالی نہیں جا سکتی، میرے دل سے مصطفیٰ جان رحمت کا پیار نکالا نہیں جا سکتا۔ اور وہ احد احد کہہ کر کے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر رہا تھا۔ اس جان کو، اس ذات کو کیا نام دیا جاتا ہے؟ تاریخ میں اس ذات کو بلال حبشی کا نام دیا جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا رحمت للعالمین رحمت تمام نے یہ منظر دیکھا، اور یہ منظر دیکھ کر کہا کاش جو اس کو خرید کر آزاد کرے گا اللہ اس کو جہنم سے آزاد کر دے گا، کاش اس کو خرید کر جو آزاد کرے گا اللہ اس کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ جب یہ بات کہی جا رہی تھی اس وقت کچھ لوگ موجود تھے، لیکن ابو بکر صدیق موجود نہ تھے۔ اللہ اکبر۔ جانے والا قافلہ چلا گیا، تھوڑی دیر کے بعد کسی نے ابو بکر صدیق کو کہا صدیق سنو، بلال جب مار کھا رہے تھے اور ان پر چابک پڑ رہے تھے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو اس کو خرید کر آزاد کرے گا اللہ اس کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ صدیق اکبر نے سرکار کی بارگاہ میں حاضری دی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، بلال کی آزادی کے لیے آپ نے یہ بات فرمائی۔ سرکار نے فرمایا ہاں ابو بکر، لیکن ابو بکر یاد رکھنا، آپ توجہ کریں، یہاں سے بلال حبشی کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں ابو بکر اگر تم بلال خریدنے جانا تو مجھ سے بھی رقم لے لینا، ہم دونوں پارٹنر میں بلال کو خریدیں گے۔ اللہ اکبر۔ اندازہ تو کریں بلال تجھ پر قربان جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا۔ اللہ اکبر۔ غلام ہو تو غلام ایسا، غلام ہو تو غلام ایسا، امام ہو تو امام ایسا۔ سرکار نے کہا ابو بکر مجھے بھی شامل کرنا اس نیکی میں، ابو بکر میرے بھی پیسے شامل کرنا۔ اس سے میں یہ بات بھی واضح کر دوں کہ جو رسول اللہ پر غربت کا تانا لگاتے ہیں مجبوری کے اعتبار سے، واللہ میرے نبی کبھی مجبور نہیں تھے، کبھی پیٹ پہ پتھر باندھے ہیں، کبھی پیٹ پہ پتھر باندھے تو اختیار کی بنیاد پر، کبھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے
فقر اختیار کیا ہے تو اختیار کی مجبور ہو کر نہیں، پیٹ پہ پتھر ضرور ہے، پیون کا لباس ضرور ہے، مگر مجبور ہو کر نہیں، یہ امت کی تعلیم کے لیے۔ اور سرکار نے فرمایا مجھے بھی بلال خریدنے میں شامل کرنا۔ لیکن اب سنو، صدیق اکبر گئے، اس بدبخت سے کہا بلال کو خریدنے آیا ہوں۔ سمجھ گیا وہ کہ بلال کو کیوں خریدا جا رہا ہے، بلال کو خریدا کیوں جا رہا ہے، سمجھ گیا۔ تو کہا کہ ایسے نہیں، وہ جو تمہارا فلاں غلام ہے بڑا چست چالاک اور تندرست ہے، بڑا ہوشیار ہے، بڑا فرتیلا ہے، اس کو لوں گا، پھر ریشم بھی لوں گا، پھر مشک بھی لوں گا، پھر کافور بھی لوں گا، اور اتنی رقم لوں گا تب بلال کو بیچوں گا۔ صدیق اکبر نے منہ مانگی قیمت دی، صدیق اکبر نے منہ مانگی، کس بنیاد پر؟ صرف حضور کی چاہت کی بنیاد، حضور علیہ السلام کی چاہت کی بنیاد پر لوگ اس معاملات کو بھول گئے۔ اور خدا جانے یہ کس کی زبان سے جہنمی الفاظ نکلے کہ اب لوگ صحابہ پر تبرہ کرنے لگے۔ سوچو تو صحیح، اسلام کا ابتدائی دور ہے، ابھی غنیمت کا مال نہیں ہے، مال غنیمت تو مدینہ منورہ میں ہے، ابھی تو جیب کے خرچے ہو رہے ہیں، اور آنے والا کل کیسا ہوگا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، سیدنا صدیق اکبر نے منہ مانگی قیمت دی، اور جب منہ مانگی قیمت دی اور بلال حبشی کو لے لیا تو بیچنے والا ہنس پڑا، بیچنے والا ہنس پڑا۔ اس نے کہا ابو بکر تو نے کسی سودے میں دھوکہ نہیں کھایا، آج تو اس سودے میں دھوکہ کھایا، میں تو تجھے بڑا ہوشیار سمجھتا تھا۔ صدیق اکبر نے کہا وہ کیسے دھوکہ؟ تو اس نے کہا کہ تو نے بلال کو لیا، رنگ کالا ہے اور گورے رنگ کا غلام دیا، پھر مشک بھی دیا، کافور بھی دیا، ریشم بھی دی، رقم بھی دی، یہ تیرے کام کیا آئے گا؟ معاذ اللہ، اس بدبخت نے کہا یہ تو کام چور ہے، یہ تیرے کیا کام آئے گا؟ صدیق اکبر نے کہا واللہ میں نے اسے اپنے کام کے لیے خریدا ہی نہیں ہے، تو بلال کا منہ دیکھتا ہے، میں بلال کا دل دیکھتا ہوں، میرا یار بلال کے دل میں بسا ہوا ہے، میرا یار بلال کے دل میں بسا ہوا ہے، میرا یار بلال کے دل میں بسا ہوا ہے۔ اگر یمن کی حکومت بھی دینی پڑتی تو یمن کی حکومت دے کر ابو بکر بلال کو خرید لیتا، میں چمڑی نہیں دیکھ رہا ہوں، عشق والا بلال کا دل دیکھ رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری اور سیدنا صدیق اکبر۔